تو راز کن فقا ہے اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، تو راز کن فقا ہے اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ جناب زیڈیو صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قابل احترام جناب ایکس JDPO بانہال صاحب، ریٹائرڈ پرسنالٹی یونس صاحب اور امین صاحب، انٹلیکچوئل پرسنالٹیز یہاں پر ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرس، ماسٹرز، لیکچررز، جناب یاسین صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو آج کی اس تقریب کی یہاں کے سٹاف کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انچارج کلسٹر اقبال صاحب، ان کا شکریہ کہ جنہوں نے اس تقریب کو سر انجام دینے کے لیے کافی پروگرام منعقد کرایا ہے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ علم ایک نور ہے، علم ایک طاقت ہے۔ آپ نے سنا کوئی بھی قوم جو ہے دنیا کی تب تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک نہ ان کے اندر علم آ جائے۔ علم کے بدولت جو ہے انسان آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا کیونکہ ان کے پاس علم زیادہ تھا۔ اللہ پاک نے انہیں ذہن میں علم ڈالا تھا۔ بچوں اور بچیوں، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے شمع کی طرح پگھل جانا ہے، محنت کرنی ہے۔ آج آپ کی عمر چھوٹی ہے، جو کچھ آپ کے ذہن میں کوئی نقشہ اگر بیٹھ جائے گا اس پر عمل کرو۔ اگر اچھی بات پسند آئی اسی پر عمل کر کے آپ دنیا میں نام روشن کر سکتے۔ یہ آج جو ہے یہاں تقریب منعقد ہو رہی ہے، یہاں پر آپ سن رہے ہیں بڑے بڑے انٹلیکچوئلز جو بول رہے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ اساتذہ ہیں بول رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کی طرف ایک دن ٹاٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کے اندر جو ہے ایک جذبہ تھا۔ جذبہ کیا تھا؟ محنت کا۔ آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے، میری نصیحت ہے، ایک ہی لفظ کو پکڑو، صرف محنت کو۔ اس کو محنت کو یاد رکھنا، صرف محنت۔ اگر محنت انسان کرے گا تو پتھر کو بھی کام میں لا سکتا ہے انسان۔ پتھر کا بھی انسان محنت سے جو ہے تراش کے بت بناتا ہے، لیکن محنت درکار ہے اس میں۔ اسی لیے کہا ہے شاعر نے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو بچوں، اگر آپ محنت کرو گے، کیسے محنت کرو گے؟ صرف محنت 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 بولنے سے نہیں آئے گی۔ آپ نے وقت نکالنا ہے، وقت کی تقسیم کرنی ہے کہ میں بہت سا وقت اپنا جو ہے پڑھائی پر لگاؤں یا پڑھائی پر لگاؤں گی۔ یہاں بھی کتابیں دیکھو، گھر میں بھی کتابیں دیکھو، کتابوں سے محبت رکھو، الفت رکھو۔ کھولو کتاب، میتھ کیوں نہیں آئے گا؟ 10 بار سوال کرو، نہیں آئے گا پھر کرو۔ آپ نے کہانی سنی ہوگی، ایک راجا تھا کنگ بروس، وہ ایک جنگ میں ہار کر بھاگ کر ایک جنگل میں چھپ گیا، ایک غار میں چھپ گیا۔ کیا دیکھتا ہے؟ دشمن سے بھاگ کر چھپ گیا تھا، ہار گیا۔ وہاں اس نے ایک مکڑے کو دیکھا یا چونٹی کو، چونٹی ایک دانا لے رہی تھی، دیوار پر اوپر پہنچ کر وہ دانا نیچے گر جاتا تھا، اور یہی سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ چونٹی نے اپنی محنت کو نہیں چھوڑا، وہ قریب ہوتی تھی اوپر جانے کے لیے، پھر دانا گر جاتا تھا، پھر نیچے آتی تھی، پھر وہ راجا دیکھ رہا ہے اس کو۔ جب آخر کئی دفعہ ایسا ہوا تو آخر چونٹی آخر کار وہ دانا لے کر اوپر چڑھ گئی اور کامیاب ہو گئی۔ تو اس راجے کے خیال میں آیا کہ یہ تو چونٹی ہے، مجھے بھی سبق لینا چاہیے اس چونٹی سے، مجھے بھی دوبارہ ہمت کرنی چاہیے۔ جا کر جاتا ہے، اپنی فوج کو اکٹھا کر کے میدان میں گیا، دوبارہ جنگ لڑی اور جیت گیا۔ یہ نے
اگر ناکام انسان ہوتا ہے کوشچن مجھے نہیں آتا میتھ کا. آج کل تو ایک طریقہ اور ہے, آج فیل کا زمانہ نہیں. آپ دیکھتے ہو فیل کوئی ہوتا ہی نہیں. ہمارے وقت میں فیل ہوتا تھا بچہ پورے سال اس کو دوبارہ محنت کرنی پڑتی تھی. آج کل جو ہے ٹیسٹ جو ہے اس کے CCE کے نظم پر آپ کو تھوڑے تھوڑے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں, آپ کے 10 نمبر کے, 20 نمبر کے, 30 نمبر کے. وہ تھوڑے نمبر میں آپ پاس ہو جاتے ہو, چاہے آئے تھوڑا بہت جو کچھ آئے. آپ نہیں سمجھنا کہ ہم پاس ہی ہو رہے ہیں. پاس ہونا پوری کتاب کا ٹیسٹ پڑھنا پڑتا تھا ہمیں, پوری کتاب کا ایگزام, اور پھر سال بھر دوبارہ پڑھنا تھا. جو فیل ہو جاتا تھا بچہ. یہی سمجھو آپ کو اگر میتھ کا سوال نہیں آ رہا ہے زبانی, انگلش کا سوال نہیں آ رہا ہے, یاد ہو رہا ہے, 10 بار اس کو یاد کرو, 20 بار یاد کرو. میں آپ کو ایک اپنا نا اہل سا تجربہ ایک بتاتا ہوں. ایک دفعہ کا واقعہ ہے, مجھے ایک سوال یاد نہیں ہوا. دوسرے دن پیپر تھا سائنس کا, چاندنی تھی, رات کو پڑھ رہے تھے, مجھے سوال یاد نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے کیا کیا, میرا جو اس وقت کا مکان کچا مکان تھا, 30 ہاتھ لمبائی تھی اس کی. میں نے کان پکڑے اور مکان کے گرد 4 چکر یا 3 چکر لگائے. اس کی چاند کی روشنی. مجھے یاد ہی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ استاد تو وہاں سامنے تھا نہیں کوئی جو سزا دیتا. اپنے آپ کو میں نے منتخب کیا کہ مجھے یہ سزا اپنے آپ پر لگانی چاہیے, اور انشاءاللہ وہ سوال صبح کو یاد ہو گیا. آج آپ کے استاد پڑھاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, استاد قابل ترین ہے آپ کے پاس, لیکن آپ ہی محنت نہیں کرتے. آؤٹ پٹ کیوں نہیں آئے گی؟ اگر آپ محنت کرو گے تو تعلیم کا آؤٹ پٹ آئے گا. آپ نے ایک یہاں سے جا کر آپ نے کیا کرنا ہے, عزم لینا ہے. بچوں دھیان ہے ادھر, عزم لینا ہے. کیا کرنا ہے, ارادہ کرنا ہے. مجھے آئے کچھ یا نہ آئے, میں کتاب کھول کے بیٹھ جاؤں گی, اور پورے دن جتنا مجھے ٹائم ملے گا کتاب کو نہیں چھوڑوں گی. کتاب کو کھول کر دیکھتے رہو, علم آپ کے سینے میں جمع ہو جائے گا. کتاب سے محبت رکھو, کتاب کو ہاتھ میں رکھو, کتاب کو کھولو, کتاب کو پڑھو, کتاب کو دیکھو اور لکھو. سوال آپ کو آ جائیں گے, بآسانی آ جائے گا. لہذا آپ محنت کرو گے, مجھے امید ہے کہ آپ محنت کرو گے اور کل کو اس گاؤں کا نام, اس علاقے کا نام روشن کرو گے. مجھے علاقہ دور دراز جو ہے سیکٹرڈ علاقہ ہے دکھتا ہے, مگر یہاں پر گوہر بچھے ہوئے ہیں, یہاں پر مٹی بڑی زرخیز ہے. تو آپ اس قوم کے جو ہے ننیال جو ہے, آپ کل کے لیڈر, کل کے ڈاکٹرز, کل کے انجینئرز آپ ہوں گے. تو بچوں آپ محنت کرو گے. تو میں یہاں کے اساتذہ صاحبان سے مخاطب ہوتا ہوں, بڑے انٹلیکچوئل استاد, قابل ترین, تعلیم یافتہ ہیں. ان کی ذہانت کا قابلیت کو پتہ یہاں بولنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس خصوصیت کے مالک ہیں. مجھے ایک بات یاد آئی نیل کے بارے میں. یہ میری زندگی کا پہلا سفر نیل کا ہے. ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا نیل کے بارے میں. وہ دریائے نیل تھا, اس دریا میں مچھلیاں رہتی تھی. اس کے بارے میں ہم نے پڑھا, نیل کی وادی یہ مصر میں ہے, دنیا کا سب سے بڑا دریا. اور یہ نیل جو ہے یہ خشکی کا حصہ ہے. یہاں پر بڑے قابل ذہین استاد رہتے ہیں, ذہین ترین لوگ رہتے ہیں. اس نیل اور اس نیل میں آج فرق مجھے دکھا. آج کا دن جو ہے یہاں پر منعقد کیا گیا ہے ریٹائرڈ ہستیوں کی شان میں, ریاض صاحب, یونس صاحب اور امین صاحب کی شان میں. اصل میں آج کا مقصد ہے, انہوں نے جو اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں وقت گزارا, سروس کی, اسی کو بارنا تھا, اس کو دیکھنا تھا. ہم نے آج ان کی سوانح عمری کو دیکھنا, ان کے اس وقت کو دیکھنا, کس طرح سے انہوں نے سروس گزاری, اور اس معائنہ کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. تو ان اساتذہ نے بڑی قربانی دی ہے, ڈپارٹمنٹ کو بڑا اپنا تعاون دیا ہے. اسی لیے یہ صلہ ان کو مل رہا ہے, عزت مل رہی ہے. ان کی مثال جو ہے, یہ اپنی مثال آپ ہے. سادہ ترین زندگی گزاری انہوں نے, اور پوری محنت کی. ان کے طلباء جو ہے, پڑھائے ہوئے طلباء بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. ان کی محنت جو ہے اب رنگ لائی ہے. اسی وجہ سے آج ان کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے آج ان کے ڈپارٹمنٹ نے یہاں پر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جو تقریب کی ہے, تقریب منعقد ہوئی. یہ
इस छोटी मोटी तकरीब को इनकी पार्टी को जो है मंजूर करेंगे और आइंदा भी अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ न कुछ ताउन देंगे। फेरियल दिल मरकज को नेरनियम सरी मदा खैर नहीं दिल मेरी क्या काबू बुत खाना समय यहाँ से बनिया युस सकन वार युस कौमस युस बकार नत नारे मंज भंगरे लगे बेहतर जापान समय इन्होंने काम किया तब जाकर इस वक्त सिला मिल रहा है इनको। जो इंसान दुनिया में इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहे, इन्होंने काफी अरसा जिंदगी का कीमती वक्त इस डिपार्टमेंट में गुजारा है और दिखता है कि इन्होंने काफी ईमानदारी से जो है सर्विस की है, नौकरी की है। आज भी मेरे उस्ताद जो है काफी हाईली क्वालिफाइड इंटेलेक्चुअल है, तालीम काबिल तरीन उस्ताद है, लेकिन मैं एक अदना सा शख्स हूँ। इस इलाके की जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, यहाँ पर इन्हें कहा कि हमें जो प्रॉब्लम्स है हमारी, इनका आप कुछ करोगे, मुझे आपका ताउन चाहिए। आप ही उस्ताद इसका हल निकालेंगे, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपकी रहबरी करूंगा, मैं आपका हाथ मजबूत करूंगा, लेकिन हल जो निकलेगा आपकी वजह से निकलेगा। अगर कहीं पर उस्ताद की जरूरत है, बाहर से उस्ताद नहीं आ सकता है, परेशानियां हैं, ये तो ट्रांसफर नहीं हो सकती। दूसरा उस्ताद की अपनी जिम्मेदारियां, अपनी कुछ घर की घरेलू जो परेशानियां हो सकती है किसी को, अगर हम कहें भी किसी को जाओ तो आता नहीं। इसलिए यहाँ ही आपने क्या करना है, थोड़ा बहुत कमी को पूरा करना है। अगर किसी जगह गुंजाइश है तो मेहरबानी करके मैं उस्ताद से अर्ज करता हूँ कि वो बहाना ना बनाए। अगर उनके पास रोल कम है, दूसरे स्कूल में जाकर अपनी खिदमत अंजाम दे, अल्लाह उनको सिला देगा। बहाना ना बनाए कि मेरे पास इतने तुलबा है, जमा है, कागजों में अगर मौजूद हो, फिजिकली ना हो। मैंने सुना है कई जगह ऐसे भी है, इक्का दुक्का होगा कि उस्ताद को कहा जाता है आप फलां जगह जाओ, दूसरे स्कूल में मदद करो, वहां बच्चे ज्यादा है, उस्ताद कम है, उस्ताद की मदद करो, बच्चों की मदद करो। अब उस उस्ताद का फर्ज है कि जाए, अगर पूरे हफ्ते नहीं जा सकता, 3 ही दिन वहां लगाए, उनकी हाथ बटाई करे, ताकि हम इस बच्चों को भी कुछ दे सके। उस्ताद की हौसला अफजाई हो जाएगी, उसकी मदद हो जाएगी, सिलेबस को कंप्लीट करने में कुछ मदद मिलेगी। इसलिए जहां कहीं आप देखते हैं कमजोरियां हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में कोई जरूरत है, मुझे बताओ, उसका हल उसके साथ, हम आपके साथ हैं, हल आपने निकालना है। अगर कोई काम होगा फोन पर हमें कहिए, हम फोन पर आपका एतमाद करके काम को निभा दें। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि आपको यहाँ से वहां आने के दस्तखत किसी चीज का दस्तखत करने के लिए आए। व्हाट्सएप कीजिए, हम प्रिंट आउट करके व्हाट्सएप पर दस्तखत करेंगे, फिर आपको वापस कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं आने की, इतनी तकलीफ द्वारा करने की। दूर दराज इलाका है, बिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ से आने जाने में काफी तकलीफ होती है। लिहाजा जितना आप मेरे पास आओ, दफ्तर में आओ, उससे बेहतर है आप स्कूल में टाइम दे दो, इन बच्चों के साथ टाइम दे दो, इनका जो है इंसाफ इनके साथ करो। अगर इनके साथ इंसाफ करेंगे तो अल्लाह हमारे बच्चों के साथ इंसाफ करेगा। मैं फिर रिटायर्ड हस्ती की तरफ से आता हूं कि इन्होंने जो है अपना फुकदान जो है का डिपार्टमेंट में है, ये हमेशा याद करेगा डिपार्टमेंट में, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है और मेहनत कभी जाया नहीं होती है, रायगां नहीं होती है। ईमानदारी से, ध्यानदारी से उन्होंने काम किया। इन जैसी हस्तियां जो है बहुत कम मिलती हैं, नायाब है इस जमाने में, क्योंकि आज वक्त जो है ये मेटीरियलिज्म का है, मादियत का जमाना है। हर इंसान जो है तरक्की की राह में, तरक्की की दौड़ में लगा हुआ है। ये फलां शख्स हमसे आगे ना जाए, हमारा मुकाबला है, दौड़ लगी है मादियत की तरफ। तो इन्होंने मादियत को अंदर, अपने अंदर जज्बा आने नहीं दिया है, पुरखुलूस इनकी गुजारी डिपार्टमेंट को जो दिया है वो हम इनके शुक्रगुजार हैं। हमारी तरफ से मुखलसाना तौर पर हमारा शुक्रिया ये कबूल करें। हमारी दुआ है कि इनको अल्लाह तबारक तआला पोस्ट रिटायरमेंट में अमन और सुकून से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, अमन और सुकून से ईमान पर हम खात्मा फरमाए, हज की तौफीक दे दे, अपना घर अल्लाह पाक इनको बुलाए अपने घर में। तो मैं
ज्यादा ना बोलते हुए आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बच्चे भी काफी सब्र और तहम्मुल से यहाँ पर सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं। दीगर हजरात सभी बैठे हुए हैं, नमाज का टाइम भी हुआ है और भी बड़े अभी काम बकाया है। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का स्टेज पर और आपसे गुफ्तगू हुई। अगर कोई खामी हुई होगी क्योंकि मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैंने कल भी कहा था, कुछ कहने सुनने में ज्यादा कमी हुई हो, ज्यादा हुई हो, किसी का दिल रंज जो है ऊंचा होगा तो मुझे माफ कर दीजिए। खुदा हाफिज़।